کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. لا علاج بیماریاں ہوں، دکھ ہوں، غم ہوں، قرضے ہوں، مصیبتیں ہوں، ناکامیاں ہوں اور پریشانیاں ہوں اور ایسے حالات کہ جو انسان کہے کہ بس سب تو موت ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، کوئی ایسی پریشانی ہو، اللہ کا نظام ہے کہ اس پہ وہ ملتا ہے جو انسان گمان نہیں کر سکتا، سوچ نہیں سکتا. یہ فیصل آباد کے ساتھ ماموں کانجن میں ایک درویش ہوتے تھے، صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، درویش تھے، اللہ سے مانگتے تھے، اللہ دے دیتا تھا. تو مجھے ان کے ایک شاگرد نے بتایا، اردو بازار لاہور میں ہوتے تھے، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ گیا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے سارے کے سارے طالب علم استاد جمع ہو کے آ گئے کہ ہمارے جو ہے وہ ہمارے راشن نہیں، کھانا پینا کچھ نہیں، تنخواہیں نہیں ملی، سب چیز ختم ہو چکی ہے، تو اب ہمیں اجازت دے دیں، آپ کے پاس تو ہے نہیں. اچھا فرمایا مجھے چند دن دے دو، جتنے اور دن صبر کر لیا، چند دن مجھے دے دو. تو فرمایا پھر بیٹھ گئے مصلی اور جو سورۃ فاتحہ پڑھی نا جب آتے تھے نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کو جو وجدانی کیفیت کے ساتھ دل کی گہرائیوں اندر کے درد کے ساتھ پکارتے تھے، اتنا درد، اتنا غم، اتنا درد، اتنا غم جو پکارتے تھے کہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ زمین ساری کی ساری ہل رہی اور ہر طرف ایک نظام چل رہا ہے. اور جب پھر اس صورت کو پورا کرتے تھے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھتے تھے، اور جب پہنچتے تھے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر ایسے ہی جو ہے اس کو دہراتے تھے. پر بات یہ ہے وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. ایک ہے دعاؤں کا پڑھنا، ایک ہے دعاؤں کا مانگنا. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے، اور اللہ مانگنے والے کو دیتا بھی ہے، اللہ مانگنے والے کو عطا بھی کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت مانگنے والے کے ساتھ سدا رہتی ہے، ہمیشہ رہتی ہے. وہ دعا پڑھتے نہیں تھے، مانگتے تھے. بس کہا کہ ایسے مانگے، ایسا مانگا، ایسا مانگا کہ اللہ پاک کو ترس آیا. چند ہی دنوں میں فرمایا اللہ نے دکھایا کہ یہ دیگ ہے سونے کی بھری ہوئی ہے، اور میں نے آپ کے حوالے کر دی، اور تھوڑا سی ایسے جگہ ہٹائی تو وہ دیگ نکل آئی. تو فرمایا پھر مٹھیاں سونے کی بھر بھر کے دیتے تھے اور کہتے تھے اس کو حسب ضرورت خرچ کرنا، خیال کرنا، کہیں فضول خرچی نہ کرنا، اسراف نہ کرنا. اللہ کے خزانے ہیں اور برکت والے ہیں، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے، کہ اللہ ناراض ہو کے چھین نہ لے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کوئی ایسا عمل بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میں چاہتا ہوں میری 7 نسلوں میں رزق ختم نہ ہو، جو مہنگائی اور حالات اور پریشانیاں میں دیکھ رہا ہوں. کوئی ہے عمل؟ میں کہا بالکل ہے. میں نے کہا روزانہ 40 منٹ بیٹھ، 40 منٹ صبح دوپہر شام، جو تیری تنہائی کا وقت ہو، کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. 40 منٹ کوئی ایسا بیٹھ 40 منٹ اس انداز سے مصلی پہ، کہیں بستر میں، کہیں ایسی جگہ جہاں سوئے نہیں، اور بس صرف ایک بار سورۃ فاتحہ پڑھا، اور اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین کو دوہرا. جاگ رہے ہیں، دیکھتے رہیں، مجھے دیکھتے رہیں، میں آپ کو دیکھتا رہوں. آپ اللہ کے اور اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ کو دیکھنا بھی ثواب ہے، آپ کو دیکھنا بھی ثواب. تو میں نے اسے عرض کیا کہ بس اس کو وجدان سے پڑھو، ایسے پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، آنسو بہنے لگ جائیں، دل کے اندر کا درد اور دل کا اندر کا غم اور اللہ کے سامنے حاضری، استحضار، اور یہ کیفیتیں تیری ہوں کہ بس اس کے علاوہ کوئی مجھے یاد نہ رہے. اس درد سے پڑھ 40 منٹ. 40 کے عدد کے ساتھ کائنات کے رازوں کا بڑا تعلق ہے. 40 کا جو عدد ہوتا ہے، بس 40 کے عدد کے ساتھ پڑھ، اور بہت توجہ سے پڑھ، اور بہت دھیان سے پڑھ، روز پڑھ. مجھ سے کہنے لگا کتنے دن پڑھوں؟ تو میں نے اس سے کہا مجھ سے یہ دن نہ پوچھ، تیرا دل خود بولے گا کہ فیصلے ہو گئے ہیں، بس ختم. دل خود بولے گا.
یہ بتائیں کہ پیٹ بھرتے ہوئے کوئی گھنٹی بجتی ہے یا دل خود بولتا ہے کہ پیٹ بھر گیا؟ پیاس میں بھی کوئی کہتا تو نہیں ہے کہ آپ کی پیاس بجھ گئی ہے، وہ دل خود بولتا ہے کہ بس اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ نیند سے دل بھر جائے تو بس دل بس اب سو لیا، وہ اٹھیں۔ اسی طرح دل خود بولے، دل خود بولے، کیا بولے؟ دل خود بولے، اور دل اندر بولے، دل اندر بولے کہ اللہ پاک جل شانہ نے نسلوں کے لیے رزق کی عزت، دولت، برکت کے فیصلے کر دی، بس دل بولے۔ کتنے دیر کر؟ اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے، اب یہ تیری اپنے مانگنے میں ہے۔ مانگنے میں کمی ہے تو دل نہیں بولے گا، اگر مانگے گا تو پتہ نہیں دنوں میں یا ہفتوں میں، جتنے میں دنوں میں فیصلہ ہو جائے۔ اور میں نے اس سے کہا کہ یہ میرے پردادا کے پردادا کا عمل ہے، ان کا یہ عمل ہے، میرے پردادا کے پردادا کا عمل، جو ہماری خاندانی یادداشتوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اور فرمایا اگر یہ کوئی بندہ کر لے، اللہ نسلوں کا رزق اللہ سے منوا لے۔ اور میں نے اس سے کہا خیال کرنا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، رزق کے روحانی ساتھ منوانا، ورنہ دولت، مال، چیزیں مل جائے گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں اللہ پاک ان سے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ اللہ ان سے لقمے نہیں چھینتا، کیوں؟ رزق جسمانی دوسرے لفظوں میں مل رہا ہے، اور رزق روحانی اللہ چھین لیتا ہے۔ یہ جو آج آپ بیٹھے ہیں تسبیح خانے میں اور میں بیٹھا ہوں، یہ ہم روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں۔ یہ بہت بڑا دسترخوان لگا ہوا ہے، دسترخوان ہے۔ سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے۔ یہ روحانی دسترخوان ہے، میں بھی خود محتاج ہوں، یہ روحانی دسترخوان ہے۔ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ایک دسترخوان نہیں مانگنا، دونوں مانگنا، رزق روحانی بھی، رزق جسمانی تو اس کو بھی ملتا ہے جس کو کلمہ نصیب نہیں ہوا، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کو کملی والی کی غلامی نصیب نہیں ہوئی، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جس کے ماتھے پہ شقاوت لکھی ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ہی ملتا ہے جو آخرت اور قبر کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو جنات اور برزخ کا انکار کرتا ہے، رزق جسمانی تو اس کو ملتا ہے جو خود کملی والی کی نبوت کا انکار کرتا ہے، وہ تو بے بہا لوگ ہیں، ان کو ملتا ہے۔ پر تجھے بھی صرف رزق جسمانی ملا اور اللہ سے یہ منوا لیا، نہ یہ نہ منوانا، اللہ سے کہنا ہے اللہ رزق روحانی بھی دے اور رزق جسمانی بھی دے، دو رزق کٹھے عطا فرما۔ کون سا رزق؟ اور رزق جسمانی بھی دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری نسلوں میں صرف مال، دولت و چیزیں ہوں اور تیرا نام اور تیرے حبیب کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے کملی والے کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیرے دوستوں کا نام نہ ہو، تیرا نام اور تیری آل و اصحاب کا نام نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو میں محروم ہو جاؤں، مجھے آل اور محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد کی نسبتیں یہ بھی ساتھ عطا کیے رکھ۔ میں نے اس سے کہا کہ دو چیزیں مانگنا۔ اچھا، قدرت کا نظام ہے، کچھ دیوانے بھی ہوتے ہیں، یقین والے ہوتے ہیں، آپ جیسے آپ مخلص بیٹھے ہیں، اور پوری دنیا میں ہمارے ساتھ اس وقت مخلص بیٹھے ہیں جو ہماری آج کی محفل میں شریک ہیں، ہوتے ہیں دیوانے۔ اس نے یقین سے پڑھنا شروع کر دیا، مجھ سے کہنے لگا ایک وقت ایک جگہ ہو بہت بہتر۔ میں نے اس سے کہا، میں نے کہا پھر بھی اگر ایک وقت ایک جگہ میسر نہ بھی ہو تو اگر عمل کسی وقت چوک جائے، عمل کی جگہ چوک جائے، عمل کا وقت چوک جائے، مجبوری میں نہ ہو تو بہتر ہے، پر توجہ نہ چوکے، دھیان نہ جائے، استحضار نہ جائے، یقین نہ جائے، اور سچا یقین ہو کہ میرا اللہ خود کہتا ہے یہ مانگنا بھی تو اسی نے دیا ہے نا، اسی نے مانگنا دیا ہے۔ جب اس کریم نے مانگنا ہی خود دیا ہے تو عطا بھی خود کرے گا۔ نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، وہ خود عطا کرے گا مجھے، اس نے مانگنا دیا دے گا۔ یقین ہو ایسا 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 ایسا
اتنا زبردست یقین ہو، اتنا یقین ہو اللہ کے ملنے پہ اور اللہ کے مانگنے پہ، اتنا یقین ہو کہ گمان اور خیال سے بالا تر یقین ہو، بہت زیادہ یقین۔ یاد رکھیے گا میری بات، میری طرف دیکھتے رہیں، یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے یقین کی طاقت میں ملا ہے، اور جس سے چھنا ہے بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا، بے یقینی نے اس سے سب کچھ چھین لیا۔ جس کو ملا ہے یقین کی طاقت سے ملا ہے، یقین ہو کہ میں کر رہا ہوں اور اللہ مجھے دے دے گا۔ کہا کہ کیسا یقین ہو؟ کہا جیسے بکری کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے اور میں کہوں کہ میرے ہاتھ سے دباؤں گا اور دودھ نکلے گا، اس سے زیادہ یقین۔ اور کہا کس سے زیادہ یقین؟ کہا کہ ایک بڑا نوٹ ہو اور بڑا نوٹ کے اندر جو ہے ایک آنے کی چیز آنی ہے، تو میں کہوں گا اس سے تو اس کی نوٹ کے اندر تو ہزاروں آنے ہیں، اور میں ایک آنے کی چیز، ایک ٹکے کی چیز لوں گا اور میرا کام بن جائے گا۔ اس سے زیادہ یقین ہو، اور اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ سخت پیاس ہے اور میں پانی کو دیکھوں، اور پانی کو دیکھتے ہی مجھے یقین ہو کہ اس سخت پیاس میں میرا پیاس بجھ جائے گی، پیٹ بھر جائے گا۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو۔ میں پھر بھی یقین کو نہیں سمجھا سکا، علم بھی محدود ہے، الفاظ بھی میرے پاس محدود ہیں۔ اس سے کہیں زیادہ یقین ہو، اس سے کہیں زیادہ یقین، اور بہت زیادہ یقین، اتنا یقین۔ کیا خیال ہے؟ آپ چاہیں گے اپنی نسلوں کے لیے بخت، رزق، نصیب اور مقدر منوا لیں؟ کیا خیال؟ وہ بڑا کریم ہے۔ میں نے ابھی نہیں بتایا کہ قرآن کا واقعہ سنایا، حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا قرآن کا واقعہ سنایا کہ ان کی 7 نسلوں کا جو ابا تھا نا، وہ 7 نسلوں میں پہلے والا ابا، دادے کے دادے کے دادے کا دادا، وہ نیک تھا، وہ دعائیں مانگتا تھا، وہ اللہ کے ساتھ تعلق میں تھا، اس کا تقوی تھا، وہ اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر، اس کی نیکی کا اثر نسلوں میں منتقل ہوا، نسلوں میں منتقل ہوا۔ پڑھ لیں، مانگ لیں، اللہ سے کر دیں کہ اللہ میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں، رزق روحانی اور رزق جسمانی کے فیصلے کر دیں۔ شاہ عبد الرحیم تھے شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم۔ انہوں نے شاہ ولی اللہ سے کہا بیٹا میں تجھے روحانی مشقیں کرا رہا ہوں، ایک مشق ایک بھی کر لے، اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اللہ سے رزق منوا لے، اللہ سے رزق منوا لے۔ تو پوچھا کہ حضرت میں رزق کیسے منواؤں؟ میں کہ کچھ وقت ایسا نکالا کر، ایسا وقت نکالا کر 2 گھڑی اور 3 گھڑی کا، ایک ساتھ 2 گھڑی اور 3 گھڑی، ایک ساتھ تقریباً 21 منٹ کی ہوتی ہے، تقریباً 21 منٹ کی، 2 ساتیں مل جائیں تو 40 منٹ بنتے ہیں، تو ایک ساتھ 2 ساتھ 3 ساتھ کی گھڑی میں کہ بیٹھ کے نا سورۃ فاتحہ اور اس میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تکرار اور استحضار کیا کر، اور ایسا کیا کر تیری آنسوں بہیں، تیرا دل روئے، تیری آنکھیں روئیں، تیرے رونگٹے کھڑے ہوں اور رواں رواں، اور اس کے اندر سے تیرا پل پل، تیرا من، تیرا جذبہ، تیری سوچیں بولیں، کیا بولیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو ایک میلہ تھا اللہ کے نیک بندوں کا، تو اس میں 70 اولیاء جمع ہوئے، 70 اولیاء جمع ہوئے۔ ہر اللہ کے ولی نے کہا کہ آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، ایسی تسبیح بتائیں، ایسا ذکر بتائیں جو اللہ کے عرش کو ہلائے اور جو اللہ کی ذات کو متوجہ کر دے، جو اللہ کے تعلق کو نصیب کر دے، کوئی ایسا ذکر، کوئی ایسی تسبیح بتائیں۔ فرمایا سب نے بتایا کہ سورۃ فاتحہ ہے، اور اب سب سے پوچھا سورۃ فاتحہ میں کوئی ایسا جز بتائیں جو سورۃ فاتحہ کا دل ہو۔ سورۃ یاسین قرآن کا دل، لیکن سورۃ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم۔ ہر سورت کے اندر اللہ پاک نے کچھ نعمتیں، کچھ نکتے رکھے ہیں
تو فرمایا سورت فاتحہ کا دل. تو میلے میں جتنے بھی اولیاء 70 بیٹھے تھے سب نے کہا کہ اگر سورت فاتحہ کا دل پانا ہے تو وہ صرف کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس کا مفہوم عام سادہ سے یہ ہے کہ مولا غلامی تیری در کسی اور کا. جب غلام تیرے ہیں، منگتے تیرے ہیں، بھکاری تیرے ہیں، محتاج تیرے ہیں، پھر در بھی تیرا ہے، پھر در بھی تیرا ہے، اور کسی کا در مولا نہیں ہے، پھر در بھی تیرا ہے. تیرے در کے ہم محتاج، تیرے بر کے ہم غلام ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ یہ وظیفہ کر، سارا دن پڑھی یا کنا بدو، اور کام بھی کرتا رہے، وضو بے وضو چلتا بھی رہے، یہ پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے، پڑھتا بھی رہے. چند دن چند ہفتے یہ عمل کر، اور رات سوتے ہوئے سورت فاتحہ پوری کر 40ویں، اور پھر درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جا. 70 اولیاء نے فرمایا کہ جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے، اور فرشتوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، اور فرشتوں میں اللہ کے بارگاہ میں فریادیں ہوتی ہیں کہ یا اللہ یہ بندہ ہے اور اس نے یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، اور ابھی تک اس کی دعا قبول نہیں ہوئی، یہ مانگا ہے ابھی تک دعا قبول نہیں ہوئی. فرشتوں میں یہ کوہرام مچ جاتا ہے. ایک اللہ کے دوست تھے، سوتے سوتے ایک دم اٹھ بیٹھے. اٹھنے کے بعد وجدانی کیفیت کے ساتھ جو ہے یہ وظیفہ پڑھنے لگے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ کے عرش کے نیچے جنتی ہیں اور وہ ٹہل رہے ہیں، اور سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سب کی زبان پہ یہی وظیفہ ہے اور سب یہی پڑھ رہے ہیں. ریس کی وسعت کے لیے جو میں بتاتا ہوں کہ بندہ ہے 129 دن اور 129 دفعہ سورت کوثر پڑھ اور پھر آنکھوں سے رب کی طاقت کے جلوے دیکھ. 129 دن اور 129 بار. آپ بتائیں جو یہ پڑھتے ہیں 129 بار سورت کوثر کتنا وقت لگتا ہے؟ صحیح بتائیں. اگر نہیں پڑھتے نہ بتانا. 10 منٹ کی آواز بھی ہے، 7-8 منٹ کی آواز بھی ہے، 15 منٹ کی آواز بھی ہے. ہم 15 منٹ لے لیتے ہیں. 15 منٹ لے لیتے. کیا روزانہ کے 15 منٹ ہمارے لیے مشکل ہے؟ 129 بار سورت کوثر، اور اگر جگہ اور وقت ایک ہو تو پھر اس کی طاقت اور تاثیر حیرت انگیز طور پہ دگنی ہو جاتی ہے. زمان اور مکان، وہی وقت وہی جگہ. مجبوراً اگر نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں، پر یقین دل کی گہرائیوں، اندر کا درد اور پورے خشوع، خضوع، دھیان، طلب، تڑپ اور جذبے کے ساتھ پڑھ 129 بار. اصل میں یہ 129 کا جو عدد ہے نا، لفظ لطیف کا عدد ہے. یا لطیف ہو نا، لطیف. 129 بار اور 129 دن. پھر قدرت کے خزانے اور رب کی رحمت کے خزانے، اس کی عطا اور شفقت کے خزانے، اس کی مہربانی کے خزانے. ایک اور چیز بتاؤں، دیدار مصطفیٰ کے لیے، کملی والے کے دیدار کے لیے سورت کوثر بہت باکمال ہے. اب اس کے فائدے سنتے جائیں. 129 دفعہ کے فائدے ذرا سنتے جائیں، کیونکہ میرے آقا کی تسلیوں کے لیے، دلجوئیوں کے لیے یہ سورت اتری تھی. قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. دلجوئیوں کے لیے تانے دے دے کے ظالموں نے میرے آقا کے سینے کو چھلنی کیا، اور اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا میرے حبیب کیوں غمزدہ ہیں، ہم نے آپ کو کوثر دے دی. اور میرے حبیب یہ جو تانے دینے والے ہیں، آپ پہ جادو کرنے والے ہیں، آپ پہ نظر بد کے حملے کرنے والے ہیں، اور آپ کے ساتھ حسد کرنے والے ہیں، یہ ان نشان آقا ابتر، یہ تو ایسے ابتر ہوں گے، ان کی زندگی ابتر ہوگی، ابتر سے ابتر اور ابتر ہوگی کہ بس زمانہ دیکھے گا وہ وشماتت الاعداء، اور ان کے دشمن ان پہ ہنسیں گے، ایسے ابتر ہوں گے. 129 بار سورت کوثر دیدار مصطفیٰ کے لیے. 129 بار سورت کوثر جادو کے آخری توڑ کے لیے. 129 بار سورت کوثر جادو کو خود پلٹانے کے لیے.
पलट जाता है। 129 बार सूरत कौसर आफात और बलियात को दूर करने के लिए, 129 बार सूरत कौसर एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन और स्ट्रेस के लिए, और 129 बार सूरत कौसर पुरसकून नींद के लिए, 129 बार सूरत कौसर पुरसकून जिंदगी के लिए, और 129 बार सूरत कौसर फिर दुनिया हसना के लिए। एक अमल है बहुत ताकतवर और बहुत जबरदस्त अमल है, और पूरी दुनिया को इस अमल से बहुत फायदा पहुंचा है कि 2 रकात नमाज नफिल पढ़ के 3 बार सूरत यासीन पढ़े, और जो अल्लाह से मांगे अल्लाह अता करता है। सोचें, सारी दुनिया की नवाफिल जितनी भी हैं, एक फर्ज तो फर्ज के सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। सारी दुनिया की नवाफिल फर्ज तो फर्ज एक सजदे का मुकाबला नहीं कर सकते। अब फर्ज नमाज पढ़ी, और फर्ज नमाज पढ़ने के बाद सूरत यासीन 3 बार नहीं पढ़ी, सैकड़ों बार पढ़ी। फिर आपने नहीं पढ़ी, इस वक्त ऑनलाइन पूरी दुनिया में कितने बेशुमार लोग हैं जो तस्बीह खाने के इन औकात के मुताबिक उन्होंने अपने आप को फारिग किया है, खाली किया है, और सूरत यासीन लेकर बैठे हैं। उन्होंने भी पढ़ी 3 बार सूरत यासीन, आपने भी पढ़ी, और आपके अलावा पूरी दुनिया के कितने बेशुमार लोगों ने पढ़ी। किसी ने दर्द से, किसी ने गम से, किसी ने जज्बे से, किसी ने आंसू बहाते हुए, किसी ने अल्लाह से बातें करते हुए, किसी ने दर्द और विजदान की कैफियत से। ये लम्हा कबूलियत का है, ये लम्हा कबूलियत का है, और इस लम्हे दुआएं कबूल होती हैं, फरियादें पूरी होती हैं, आसें उम्मीदें बर आती हैं। ये बहुत कबूलियत का लम्हा है, और ये बहुत मकबूलियत का लम्हा है। जिस अमल के बाद सूरत यासीन पढ़ी जाए, इनफिरादी पढ़ने से 3 बार तो फायदा होता है। जिसको भी मैंने ये अमल बताया, उसको बहुत फायदा हुआ, उसको बहुत नफा हुआ। सोचे, इज्तिमाई बैठ के जब पढ़ेंगे उसका कितना फायदा होगा, और उस फायदे पे यकीन हो कि जो कुछ हुआ है ये फायदा 100% है, इसमें कोई शक नहीं है। इस पे 100% यकीन हो, इस पे 100% यकीन हो। अमल हुआ और अमल पे यकीन ना हुआ, अमल की तासीर खत्म हो जाती है। अमल हुआ और अमल के ऊपर एतमाद ना हुआ, अमल का फायदा हवाओं में तहलील हो जाता है। और अमल किया और उस पे शक हुआ, वो शक अमल की ताकत को खत्म कर देता है। इस पे 100% यकीन हो। इतने सारे लोगों ने बैठ के पढ़ा और यकीन से पढ़ा। और एक बात और है, अगर आप सूरत यासीन पूरी नहीं पढ़ सके, सूरत यासीन बाज़ौक़ात बाज़ बंदे अटक के पढ़ते हैं और दुआ का वक्त हो गया, आप चाहे बाद में उसको पूरी करें, लेकिन पूरी जरूर करें। मेरी तरफ देखते रहे, पूरा करें, लेकिन उस सूरत को पूरा जरूर करें। अब सोचना यह है कि इतने ताकतवर अमल में मैंने दुआ कौन सी मांगनी। एक तो पहले यकीन है इंशाअल्लाह कि मेरी दुआएं कबूल है। अच्छा, कबूलियत की वजह सहरी का वक्त, तहज्जुद का वक्त। एक दूसरा कबूलियत की वजह एक मजमे का अल्लाह के लिए जमा हो जाना। फरमाया जम 40 परदेसी, 40 मुसाफिर सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जमा होके दुआ मांगे, अल्लाह उनकी दुआओं को रद्द नहीं करता। आप में से तो 90% मजमा तो परदेशियों का है, 90% मजमा। और कबूलियत की तीसरी वजह यह है कि आपने फर्ज नमाज पढ़ी और फरमाया फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती। अब कबूलियत की पहली वजह क्या है? सहरी का वक्त, सहरी का वक्त, फजर से पहले का वक्त दुआएं कबूल होती हैं। दूसरी वजह फजर का वक्त, फर्ज नमाज के बाद दुआएं कबूल होती हैं। और तीसरी वजह मुसाफिरों का मजमा। और तो चौथी वजह रमजान के अल्लाह जल्ल शाह ने फरिश्तों को हुक्म फरमाया, फरिश्तों सारी इबादत छोड़ दो और मेरे रोजेदारों की दुआओं पे आमीन कहो। सारी इबादत छोड़ दो,
اور میرے روزے داروں کی دعاؤں پہ آمین کہو، ایک چوتھی وجہ ہو گئی کہ فرشتوں نے آپ کی دعاؤں پہ آمین کہا۔ اور پانچویں وجہ مل کے سورۃ یاسین پڑھنا، مل کے سورۃ یاسین۔ فرمایا سورۃ یاسین ہر تنگی سے نکالتی ہے، ہر مشکل سے نکالتی ہے، ہر ناکامی کا علاج ہے، ہر پریشانی کا علاج ہے، اور ہر ناممکن کا علاج ہے۔ اور فرمایا سورۃ یاسین مردوں کو بھی نفع دیتی ہے اور زندوں کو بھی نفع دیتی ہے۔ سورۃ یاسین جو نزع کی سکرات کی حالت میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے، اور سورۃ یاسین اس بندے کی جو کسی تکلیف کی نزع میں، قرضے کی نزع میں اور بیماری کی سکرات میں ہو اس کو بھی نفع دیتی ہے۔ قبولیت کے اوقات، قبولیت کے لمحات، اور اس میں بیٹھ کے اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ یہ تو یقین ہو گیا کہ انشاءاللہ ہماری آج کی یہ محفل، آج کا یہ بیٹھنا، آج کا یہ پڑھنا اور آج کا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاضری دینا 100% انشاءاللہ قبول ہے، یقین کامل ہے۔ پھر مانگیں کیا؟ سوچنا۔ جب سخاوت کی سخی کی سخاوت موجوں پہ ہو، عروج پہ ہو، پھر مانگیں کیا؟ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو وہ چیز مانگے جو اللہ کے خزانے میں سب سے قیمتی ہے، وہ ہے ایمان، سب سے قیمتی، اور وہ سب کو نہیں دیتا۔ مال سب کو دیتا ہے، اپنے نہ ماننے والوں کو بھی اور اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی، بلکہ اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے۔ مال اپنے دشمنوں کو زیادہ دیتا ہے، اور بعض اوقات اپنے دوستوں کو بھی زیادہ دیتا ہے، جیسے انبیاء میں سے حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام، جیسے صحابہ میں حضرت عثمان غنی، عبد الرحمن بن عوف اور بے شمار صحابہ، اولیاء میں سے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اور بڑی بڑی ہستیاں۔ اللہ اس لیے دیتا ہے کہ یہ مومن یہ نہ سمجھے۔ تو سب سے پہلی چیز جو اللہ سے مانگنی ہے وہ ایمان مانگنا ہے۔ ساری دنیا مل گئی، سارا مال مل گیا، ساری حکومتیں اور ساری چیزیں ملی، ایمان نہ ملا تو ہم گھاٹے میں رہ گئے۔ ہمارا سودا گھاٹے کا سودا تھا۔ اللہ سے سب سے پہلے ایمان مانگنا۔ جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، غور سے دیکھنا، غور سے سمجھنا، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، جو بندہ ساری عمر جو چیز مانگتا ہے، اگر نہ ملی، اللہ سچی طلب کی بنیاد پہ آخری وقت میں وہ چیز عطا فرماتا ہے۔